اس ویڈیو میں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے مضمون کو مکمل کیا جائے گا اور سوال جواب کی مشق بھی کی جائے گی۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا was amongst the early few who accepted Islam۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا ان چند ایک لوگوں میں سے تھیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ and the step sister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوتیلی بہن تھیں۔ She was the wife of حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، معاف کیجیے گا رضی اللہ تعالی عنہ، and the mother of حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ حضرت زبیر بن العوام کی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وہ بیوی تھیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ She died at the ripe old age of about 100 years۔ ان کی وفات تقریباً 100 سال کی پکی عمر میں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ سخی اور کھلے دل والا کسی کو نہیں پایا، اینڈ ہز مدر، اور اس کے علاوہ اپنی والدہ کو بھی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy۔ یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر سخاوت پسند تھیں کہ انہوں نے وہ باغ جو کہ انہیں ورثے میں ملا تھا اسے بیچ ڈالا اور اس سے حاصل ہونے والا تمام پیسہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ Nobody ever returned empty-handed from a doorstep۔ کوئی بھی شخص ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ will always be remembered for her courage, generosity and wisdom۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کی دلیری، سخاوت اور حکمت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان مستقیم تھا، یعنی بہت مضبوط تھا۔ Her life would always be a beacon of light for all of us۔ ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ ایک روشن مثال رہے گی۔ مضمون مکمل ہوا، اب سوال جواب دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، What happened when Abu Jahl asked حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاف کیجیے گا What happened when Abu Jahl asked about حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ from حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس موقع پر کیا ہوا جب ابو جہل نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا۔ تو اس سوال کا جواب ہم اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں، کیپٹل ڈبلیو کے ساتھ یہاں سے شروع کرتے ہوئے when ابو جہل asked about حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ from حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد یہاں سے لکھنا شروع کریں گے اسمال ایس کے ساتھ۔ She didn't، کیونکہ یہ جملے کے درمیان میں آئے گا، she didn't make a statement that would give him a clue، اور پھر اس کے بعد یہ جو باقی کے جملے ہیں she simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl۔ He slapped Hazrat Asma's رضی اللہ تعالیٰ عنہ face so hard that the earring fell off but she remained steadfast and did not reveal the secret۔ تو یہ جو حصہ ہے اس پیراگراف کا، اسے ہم جواب کے طور پر لکھ کر جواب کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال، Why was حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ worried؟ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پریشان تھے؟ اس سوال کا جواب ہم اس طرح سے شروع کریں گے کہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور یہاں اضافہ کریں گے لفظ was کا was worried، اور پھر اس کے بعد because، اور پھر اب ہم اس پیراگراف میں سے کچھ جملوں کو چنیں گے لیکن انہیں تھوڑا تبدیل کریں گے. اب بیکاز کے بعد ہم لکھیں گے ہی، اور اب تھنک کو جو ہے پاسٹ ٹینس میں اگر لے کے جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ تھاٹ. ہی تھاٹ دیٹ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیز. اب یہاں بھی ہم یہ جو وربز ہیں انہیں پاسٹ ٹینس میں لے کر جائیں گے، جیسے کہ ہیز کی جگہ ہم لکھیں گے ہیڈ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ ٹیکن آل دا ویلتھ لیونگ. اب یو سے یہاں مراد ہے حضرت اسما، تو یہاں ہم ان کا نام لکھیں گے اور پھر لکھیں گے حضرت اسما اینڈ چلڈرن ایمٹی ہینڈیڈ اینڈ ہیلپ لیس. تو مکمل جواب اس طرح سے ہوگا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was worried because he thought that ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ had taken all the wealth leaving حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاف کیجیے گا، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ and children empty handed and helpless. تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو گیا. اگلا سوال، how did حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ console her grandfather؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے اپنے دادا کی تسلی کرائی یا انہیں مطمئن کیا؟ تو اس کا جواب ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. پہلے ہم اسے شروع کریں گے یہاں سے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنسول. اب اس لفظ کو بھی ہم پاسٹ ٹینس میں لے جانے کے لیے اس کے آخر میں ڈی لگائیں گے، یہ ہو جائے گا کنسولڈ، اور پھر ہر گرینڈ فادر. اس کے بعد اس طرح سے لکھیں گے ان دا فالوئنگ مینر اور فل اسٹاپ. تو یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے اس طرح کے کسی جواب کو شروع کرنے کا جس میں آپ نے تفصیل سے کچھ بتانا ہو کہ کسی شخص نے ایسا کیا کیا کہ جس سے اس نے فلاں مسئلے کو حل کیا. تو پہلے جملے میں آپ اس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ اس شخص کا نام لکھ کر کے اس نے اس طرح سے یعنی کہ مندرجہ ذیل طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا. تو یہاں جیسا کہ ہم نے لکھا ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ consoled her grandfather in the following manner full stop. اس کے بعد اگلا جملہ کیپٹل ایس کے ساتھ شروع کرتے ہوئے ہم یہ جملہ لکھیں گے she instantly ran to a corner of the home، اور پھر یہ باقی ساری تمام تفصیل اس پیراگراف کے آخر تک اس کو ہم شامل کر لیں گے جواب میں، اور یہ جواب ہمارا اس طرح سے مکمل ہو جائے گا. اگلا سوال who was حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس سبق میں دی گئی معلومات کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے بیٹے تھے، لہٰذا ہم اس جواب کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہوئے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the son of، اور اس کے بعد ہم حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ کر جملے کو مکمل کر لیں گے. اگلا سوال دیکھتے ہیں which incident in the story shows حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ love and respect for the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس جو کہانی ہے اس میں کون سا ایسا واقعہ ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے حد محبت اور احترام رکھتی تھیں، معاف کیجیے ان سے محبت رکھتی تھیں اور ان کا احترام کرتی تھیں. اس سوال کا جواب ہم یہاں سے شروع کر سکتے ہیں ڈیورنگ دی پیرلس جرنی سے لے کر اس پیراگراف کے آخر تک، اور پھر اس کے بعد آخر میں ہم ایک جملہ یہ شامل کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم اسی سوال میں سے یہ جملہ لے سکتے ہیں دس سے شروع کرتے ہوئے کیپٹل ٹیز کے ساتھ دس انسیڈنٹ ان دا اسٹوری شوز دیٹ، اس کا اضافہ کریں گے لفظ دیٹ کا، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو اینڈ رسپیکٹ فار دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آخر میں فل سٹاپ کا نشان. تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو گیا. اگلا سوال دیکھتے ہیں which incident in the story shows the generosity of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اگلا سوال دیکھتے ہیں which incident in the story shows the generosity of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس کہانی میں وہ کون سا واقعہ ہے جس کی مدد سے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا پتہ چلتا ہے. اس کا جواب ہم یہاں سے لکھ سکتے ہیں کہ the preparation for، اب یہاں سے تھوڑا سا تبدیل کریں گے، جرنی کی جگہ ہم لکھیں گے the migration، تاکہ بات کلیئر ہو جائے کہ ہم کس واقعے کی بات کر رہے ہیں، یعنی ہجرت مدینہ. the preparation for the migration was made at the house of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اس پیراگراف کے آخر تک لکھیں گے تو یہ جواب مکمل ہو جائے گا. لیکن آخر میں ہم ایک جملے کا اضافہ کریں گے، اور یہاں بھی بالکل اسی طرح سے
پچھلے سوال کے جواب کی طرح سے دس انسیڈنٹ ان دا اسٹوری شوز دا جنرosity آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھ کر آخر میں فل سٹاپ لگا کر اسے مکمل کر لیں گے. اگلا سوال واٹ میسج ڈو یو گیٹ فرام دا لائف آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے آپ کو کیا پیغام ملتا ہے. اور اس سے اگلا یہ جو سوال ہے ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس ہاؤ، یعنی ان کی زندگی جو ہے ہم سب کے لیے ہمیشہ روشن مثال رہے گی. یہ جو بات ہے یہ کس طرح سے ہے، یعنی اس کو تفصیل سے بتانا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. تو یہ جو دونوں ہی سوال ہیں ان کا ایک ہی جواب ہے، یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں کے متعلق بتانا ہے. تو ان دونوں ہی سوالوں کا جو ایک ہی جواب بنتا ہے اسے مکمل کرنے کے لیے یہ جو پچھلے دو جوابات ہیں ان کو ملا کر ہم ایک جواب بنا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. اور اسے اسی طرح سے ہم شروع کریں گے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ's لو اینڈ رسپیکٹ فار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آگے ہم اضافہ کر سکتے ہیں کہ واز سو گریٹ، اور اس کے بعد پھر فل سٹاپ لگا دیں گے. اور پھر یہ جو پیراگراف ہے ڈیورنگ سے لے کے ڈیٹیکٹو تک اسے لکھ لیں گے. اور پھر اس کے بعد اگلے جملے میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ the generosity of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was incredible، یعنی بہت زبردست تھی ان کی سخاوت، اور پھر فل سٹاپ. اس کے بعد ہم اس والے پیراگراف کو لکھ لیں گے. اور پھر آخر میں اس والے یہ جو سوال ہے سوال نمبر 7، اس کے لیے ہم یہ تمام باتیں جو ہے لکھنے کے بعد ہم یہ آخر میں جملہ لکھ سکتے ہیں کہ دس از دا میسج وی گیٹ فرام دا لائف آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبکہ یہ آخری سوال کے جواب میں اسی طرح سے یہ تمام باتیں لکھنے کے بعد ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ دس از ہاؤ ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس. تو یہ سبق یہاں مکمل ہو چکا ہے.